محلے کی سب سے باوقار اور مذہبی سمجھی جانے والی عورت کا نام تھا حاجرہ بی بی۔ وہ فجر کی نماز کبھی قضا نہیں کرتی تھی، رمضان میں سب سے پہلے مسجد پہنچتی، محفل ذکر میں سب سے آگے بیٹھتی۔ لوگ اکثر کہتے حاجرہ بی بی بہت نیک خاتون ہے، اللہ والی ہے۔ لیکن ہر انسان کے اندر ایک ایسا دروازہ ہوتا ہے جو بند نہ ہو تو نیکیاں آہستہ آہستہ بہہ جاتی ہیں۔ حاجرہ بی بی کا وہ دروازہ تھا۔ غیبت ہر جمعرات کو ان کے گھر محلے کی عورتوں کی بیٹھک ہوتی، چائے بنتی، بسکٹ رکھے جاتے اور باتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ شروع میں ذکر، نصیحت، دین کی باتیں ہوتی، پھر اچانک بات مڑ جاتی، ارے تم نے دیکھا کل زینب کی بہو کیسے ہنس رہی تھی؟ عائشہ کو دیکھو، باہر سے بڑی پارسا بنتی ہے۔ سب ہنس پڑتی۔ حاجرہ بی بی بھی مسکرا کر کہتی، ہم تو بس سچ کہہ رہے ہیں، کسی پر جھوٹا الزام تو نہیں لگا رہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ سچ ہو تب بھی کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرنا غیبت ہے۔ اسی محلے میں زینب رہتی تھی۔ وہ سادہ مزاج اور کم بولنے والی عورت تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نام روز محفلوں میں لیا جاتا ہے۔ ایک دن وہ بازار گئی تو دو عورتوں کی سرگوشی سنی، یہ وہی ہے نا جس کی بہو بدتمیز ہے؟ زینب کے قدم رک گئے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ گھر آ کر رو پڑی، اسے سمجھ نہیں آیا لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اسی رات حاجرہ بی بی نے خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا وہ ایک بڑے میدان میں کھڑی ہے، سامنے ترازو رکھا ہے، ایک پلے میں ان کی نیکیاں ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، دوسرے پلے میں کچھ نہیں۔ وہ خوش ہوئیں، لیکن اچانک ایک عورت آئی، اس نے ان کے پلے سے ایک نیکی اٹھا لی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری۔ حاجرہ بی بی گھبرا گئیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آواز آئی، یہ ان لوگوں کا حق ہے جن کی تم نے دنیا میں غیبت کی۔ وہ چیخ کر اٹھ بیٹھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے خود کو تسلی دی، یہ تو بس خواب تھا، میں تو نماز پڑھتی ہوں، صدقہ دیتی ہوں، اتنی سی بات سے کیا ہوگا؟ یہی شیطان کا سب سے خطرناک جملہ ہوتا ہے، اتنی سی بات۔ چند ہفتے بعد ان کے بیٹے عادل کا رشتہ طے ہونے لگا۔ لڑکی والے خوش تھے، سب کچھ طے ہو رہا تھا، لیکن اچانک خبر آئی، ہم نے کچھ باتیں سنی ہیں، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ حاجرہ بی بی حیران رہ گئیں، کون سی باتیں؟ جواب ملا کہ آپ کی زبان بہت تیز ہے، آپ لوگوں کے بارے میں باتیں کرتی ہے۔ ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ آج وہی باتیں ان کے دروازے پر کھڑی تھیں جو وہ دوسروں کے دروازوں تک پہنچاتی تھیں۔ اس رات وہ بہت روئیں، نماز میں کھڑی ہوئیں تو دل کانپ رہا تھا۔ اللہ، کیا یہ میری غیبت کا نتیجہ ہے؟ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی اصل امتحان باقی تھا۔ اگلی صبح مسجد میں اعلان ہوا، زینب شدید بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ حاجرہ بی بی کے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی، کیا وہ اس بیماری کا سبب تھی؟ کیا ان کے الفاظ کسی کے دل پر اتنا بوجھ بن گئے تھے؟ اللہ کا حساب ابھی شروع ہوا تھا۔ مسجد میں اعلان کے بعد پورا محلہ سنجیدہ ہو گیا، زینب کی طبیعت بہت خراب ہے، دعا کریں۔ حاجرہ بی بی کے ہاتھ کانپ گئے۔ کل تک جس عورت کا نام وہ محفلوں میں لے کر مسکرا دیتی تھی، آج وہ بستر علالت پر تھی۔ دل میں ایک آواز آئی، اگر اس کے آنسو عرش تک پہنچ گئے ہوں تو۔ 2 دن بعد حاجرہ بی بی نے ہمت کی اور زینب کے گھر گئیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، اندر خاموشی تھی، زینب بستر پر لیٹی تھیں، چہرہ زرد، آنکھیں کمزور۔ حاجرہ بی بی قریب بیٹھ گئیں، کیسی ہو بہن؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کا شکر ہے، بس دل کا بوجھ ہے۔ یہ سن کر حاجرہ بی بی کا دل دھک سے رہ گیا، کون سا بوجھ؟ زینب نے دھیرے سے کہا، لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، میری بہو کے بارے میں، میری عزت کے بارے میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہر لفظ تیر کی طرح حاجرہ بی بی کے دل میں لگ رہا تھا۔ حاجرہ بی بی کی زبان خشک ہو گئی، وہ سچ کہنا چاہتی تھیں مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے ذہن میں وہ ساری محفلیں گھومنے لگیں، وہ ہنسنا، وہ سرگوشیاں، وہ جملے۔ زینب بولتی رہیں، مجھے سب پتہ ہے، کون کون بات کرتا ہے۔ یہ سن کر حاجرہ بی بی کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، کیا زینب کو سب معلوم تھا؟ زینب نے آہستہ سے پوچھا، اگر میں نے کسی کی غیبت کی ہوتی تو کیا میرا دل اتنا بے چین ہوتا؟ یہ جملہ حاجرہ بی بی کے لیے آئینہ تھا۔ انہیں اپنا خواب یاد آ گیا، وہ ترازو،
वो नेकियां बांटती औरतें घर आकर वो सजदे में गिर गईं। अल्लाह, मैंने अपनी ज़बान से जुल्म किया, मैंने दिल तोड़े, मुझे मुआफ कर दे। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पहली बार उन्हें अपनी गलती का वजन महसूस हुआ। अगले दिन महफिल की औरतें उनके घर आएं। सुना तुमने, ज़ैनब की बहू असल में ऐसी वैसी है। सब की नज़रें हाजरा बीबी पर थीं। वही तो हमेशा बात आगे बढ़ाती थीं। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर हाजरा बीबी ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं बहनों, अगर वो यहां नहीं है तो इसकी बात ना करें। ये गीबत है और मैं अब इस गुनाह में शामिल नहीं होना चाहती। कमरे में सन्नाटा छा गया। रुखसाना ने तंजिया कहा, अच्छा, अब तुम वली बन गई हो। हाजरा बीबी ने नजरें झुका लें, वली नहीं, बस गुनाहगार हूं और तौबा करना चाहती हूं। कुछ औरतें हंसकर चली गईं, कुछ ने दिल में बुरा मान लिया, लेकिन इस दिन के बाद हाजरा बीबी ने किसी की गीबत में हिस्सा ना लिया। जब भी कोई बुराई शुरू करता वो मौजू बदल देती। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। एक हफ्ते बाद उनके बेटे आदिल का एक्सीडेंट हो गया। खबर सुनते ही हाजरा बीबी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। अस्पताल पहुंची तो बेटा जख्मी हालत में था। वो सजदे में गिर गईं। अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले। मैंने ज़बान से जो गुनाह किए हैं उनकी सज़ा मेरे बच्चे को ना दे। उनके दिल में खौफ था, क्या ये भी उनके अमाल का नतीजा है। इसी अस्पताल में ज़ैनब भी आई। हाजरा बीबी हैरान रह गईं। ज़ैनब ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, फिक्र न करो, मैंने तुम्हारे बेटे के लिए दुआ की है। ये सुनकर हाजरा बीबी फूट फूट कर रो पड़ी। जिस औरत का दिल उन्होंने तोड़ा था, आज वही उनके लिए दुआ कर रही थी। डॉक्टर बाहर आए। चेहरा संजीदा था, हालत नाजुक है। अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं। हाजरा बीबी के कानों में सिर्फ एक लफ्ज़ गूंज रहा था, गीबत, गीबत, गीबत। क्या अल्लाह उनकी तौबा कबूल करेगा? क्या बेटा बच जाएगा? क्या वो सबसे मुआफ़ी मांग पाएंगी? अस्पताल के कॉरिडोर में खामोशी थी। घड़ी की टिंक टिंक हर लम्हा दिल पर दस्तक दे रही थी। डॉक्टर के अल्फाज अभी तक कानों में गूंज रहे थे, अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं। हाजरा बीबी कुर्सी पर बैठी थीं, हाथ कांप रहे थे, लबों पर सिर्फ एक दुआ थी, अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले। मैं तौबा करती हूं, मैं गीबत छोड़ दूंगी। उनकी आंखों के सामने अपनी जिंदगी के मनाजिर घूमने लगे। वो महफिलें, वो जुमले, वो हंसी। क्या वाकई हिसाब शुरू हो चुका था? कुछ फासले पर ज़ैनब भी बैठी थी, कमज़ोर जिस्म मगर चेहरे पर सुकून। वो आहिस्ता आहिस्ता तस्बीह पढ़ रही थी। हाजरा बीबी ने हिम्मत करके उनके पास जाकर कहा, ज़ैनब, मुझे मुआफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी गीबत की, बहुत की। ज़ैनब ने आंखें उठाकर देखा। उनकी आंखों में नमी थी मगर गुस्सा नहीं था। मुझे सब मालूम था। ये सुनकर हाजरा बीबी का दिल बैठ गया। फिर तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? ज़ैनब ने धीरे से जवाब दिया, मैं अल्लाह से कह देती थी, वो बेहतर फैसला करने वाला है। ये जुमला हाजरा बीबी के लिए बिजली की तरह था। क्या तुमने मेरे खिलाफ बद्दुआ की थी? हाजरा बीबी की आवाज़ कांप रही थी। ज़ैनब ने फौरन कहा, नहीं, मैंने कभी बद्दुआ नहीं की, मैंने बस इतना कहा था, अल्लाह, अगर मैं हक़ पर हूं तो मेरा दिल हल्का कर दे, और जो मुझे तकलीफ दे रहा है इसे हिदायत दे। हाजरा बीबी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें लगा जैसे उनके गुनाह पहाड़ बनकर सामने खड़े हैं। अचानक दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर आए। सब सांस रोके खड़े हो गए। हमने पूरी कोशिश की है, अभी खतरा टला नहीं, मगर उम्मीद है। हाजरा बीबी ने सजदा किया, आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने पहली बार महसूस किया इंसान कितना कमज़ोर है। इसी रात वो घर वापस आए। घर खाली सा लग रहा था, दीवारों पर वही तस्वीरें थीं, मगर दिल में सुकून नहीं था। उन्होंने आईने में खुद को देखा। मैं कैसी नेक औरत थी, जो ज़ुबान से लोगों की इज्जत छीन लेती थी। उन्हें वो हदीस याद आई, क़यामत के दिन मुफलिस वो होगा जिसके पास नेकियां होंगी, मगर इसने किसी की गीबत की होगी तो उसकी नेकियां ले ली जाएंगी। क्या वो भी उन्हीं में शामिल थीं? अगले दिन उन्होंने फैसला किया, वो सिर्फ ज़ैनब से नहीं, बल्कि हर इस शख्स से मुआफ़ी मांगेंगी जिसकी उन्होंने गीबत की। सबसे पहले आयशा के घर गईं। दरवाज़ा खटखटाया, मैं तुमसे मुआफ़ी मांगने आई हूं। आयशा हैरान रह गई, किस बात की?
میں نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی کی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری باتوں نے میرا کتنا دل دکھایا تھا؟ حاجرہ بی بی نے سر جھکا لیا، نہیں۔ اور یہی میری سب سے حاجرہ بی بی نے سر جھکا کر کہا، نہیں۔ اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرے الفاظ کسی کے دل پر کیا اثر ڈال رہے ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لوگوں کی باتیں سن کر میرے شوہر نے بھی مجھ سے سوال کیے۔ میرے گھر میں جھگڑے ہوئے۔ تمہاری ایک محفل کی ہنسی میرے گھر کا سکون لے گئی۔ یہ سن کر حاجرہ بی بی کے قدم لڑکھڑا گئے۔ انہیں پہلی بار اندازہ ہوا، غیبت صرف الفاظ نہیں ہوتی، یہ کسی کی زندگی بدل دیتی ہے۔ وہ اگلے کئی دنوں تک محلے کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتی رہے۔ کسی نے خاموشی سے معاف کر دیا، کسی نے کہا ہمیں وقت چاہیے، کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ ہر انکار ان کے دل پر ایک چوٹ تھا، مگر وہ جانتی تھی یہی ان کی توبہ کا راستہ ہے۔ عادل کی حالت بہتر ہونے لگی تھی، مگر وہ ابھی ہوش میں نہیں آیا تھا۔ حاجرہ بی بی روز ہسپتال جاتی، بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر روت اور کہتی، بیٹا، تمہیں کیا معلوم تمہاری ماں نے کتنے دل توڑے ہیں۔ ان کے دل میں خوف تھا کہ کہیں اللہ ان کی آزمائش مکمل نہ کر دے۔ ایک دن وہ مسجد کے باہر کھڑی تھیں، پرانا گروپ وہیں موجود تھا۔ رخسانہ نے آہستہ سے کہا، دیکھو یہی وہ ہیں جو اب نکی کا لبادہ اوڑھ رہی ہیں۔ کچھ عورتیں ہنس دیں، پہلے کی حاجرہ بی بی ہوتی تو فوراً جواب دیتی، لیکن آج وہ خاموش رہے۔ انہوں نے دل میں کہا، اللہ، جیسے میں نے دوسروں کی غیبت کی آج میری ہو رہی ہے، میں برداشت کروں گی۔ یہ ان کی اصل آزمائش تھی۔ شام کو زینب ان کے گھر آئیں، میں تم سے ایک بات کہنے آئی ہوں۔ حاجرہ بی بی گھبرا گئیں۔ زینب نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مکمل طور پر۔ حاجرہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تم نے اتنی آسانی سے معاف کر دیا؟ زینب نے جواب دیا، آسانی نہیں تھی، میں نے بھی کئی راتیں رکر گزاری ہیں، لیکن میں نے سوچا اگر میں معاف نہیں کروں گی تو قیامت کے دن میرا بھی حساب مشکل ہو جائے گا۔ یہ سن کر حاجرہ بی بی کا دل نرم ہو گیا۔ کئی دنوں بعد پہلی بار انہیں نماز میں سکون محسوس ہوا۔ سجدے میں سر رکھتے ہی دل ہلکا ہو گیا۔ انہوں نے دعا کی، اللہ، میری زبان کی حفاظت فرما، مجھے دوسروں کی عزت بچانے والا بنا دے۔ اسی رات ہسپتال سے فون آیا، عادل کو ہوش آ گیا ہے۔ حاجرہ بی بی خوشی سے رو پڑیں۔ وہ فوراً ہسپتال پہنچی۔ عادل نے کمزور آواز میں کہا، امی، مجھے ایک خواب آیا تھا۔ حاجرہ بی بی کا دل رک سا گیا، کون سا خواب؟ عادل نے آہستہ سے کہا، میں نے دیکھا کچھ لوگ اب کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اور کوئی آواز کہہ رہی تھی، جو زبان سے دوسروں کی عزت چھینتا ہے اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے۔ حاجرہ بی بی کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ کیا یہ صرف خواب تھا؟ اللہ کی طرف سے اشارہ؟ عادل نے ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، امی، آپ وعدہ کریں، آپ کبھی کسی کی غیبت نہیں کریں گی۔ حاجرہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دل میں عہد کیا، لیکن کیا وہ اس عہد پر قائم رہ پائیں گی؟ شیطان دوبارہ انہیں اسی راستے پر لے جائے گا۔ ہسپتال کے کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ عادل کمزور آواز میں بول رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سنجیدگی تھی، امی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا میدان ہے، لوگ جمع ہیں، اور کچھ عورتیں ایک جگہ کھڑی باتیں کر رہی ہیں۔ حاجرہ بی بی کا دل زور سے دھڑکا۔ عادل نے بات جاری رکھی، وہ کسی کا نام لے کر ہنس رہی تھیں۔ پھر اچانک ایک فرشتہ آیا اور ان کے منہ پر مہر لگا دی۔ حاجرہ بی بی کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ پھر کیا ہوا بیٹا؟ پھر ایک آواز آئی، جو زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ اپنے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حاجرہ بی بی کو اپنا پہلا خواب یاد آ گیا، وہ ترازو وہ نے کیا یہ اللہ کی دوسری تنبیہ تھی؟ اس دن کے بعد حاجرہ بی بی نے فیصلہ کیا، وہ صرف غیبت چھوڑیں گی نہیں، بلکہ جہاں بھی غیبت ہوگی اسے روکیں گی۔ انہوں نے اپنے گھر کی ہفتہ وار بیٹھک ختم کر دی۔ لوگوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اب محفل کیوں نہیں ہوتی؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، اب میرے گھر میں صرف ذکر ہوگا، کسی کی برائی نہیں۔ کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے برا مانا، مگر وہ ثابت قدم رہیں۔ چند ہفتے بعد محلے میں ایک نئی عورت آئی، سائمہ۔ وہ خوش اخلاق اور تعلیم یافتہ تھی۔
जल्द ही सब की तवज्जो का मरकज बन गई। एक दिन रुखसाना ने आकर कहा, तुमने देखा साइमा कितनी बनावटी है, जरूर कोई चाल चल रही है। सबकी नज़रें हाजरा बीबी पर थीं। पुराने दिनों में वो फौरन बात बढ़ा देती, लेकिन आज उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बहन, अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं तो किसी की नीयत पर शक करना भी गुनाह है। रुखसाना ने तंजिया हंसी हंसी, वाह, अब तुम मुफ्ती बन गई हो। हाजरा बीबी ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, बस अपनी आखिरत बचाने की कोशिश कर रही हूं। आहिस्ता आहिस्ता कुछ औरतें उनकी बात मानने लगें। जब भी कोई गीबत शुरू करता, कोई न कोई कह देता, छोड़ो, ये गीबत है। महल्ले का माहौल बदलने लगा। ज़ैनब की तबीयत भी बेहतर होने लगी। वो एक दिन हाजरा बीबी के घर आए और कहा, मैंने तुम में सच्ची तब्दीली देखी है, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखे। हाजरा बीबी की आंखें भर आएं। उन्होंने कहा, तुम्हारे आंसू मेरी हिदायत का सबब बने। एक रात फोन आया, किसी ने बताया, तुम्हारे बारे में भी महल्ले में बातें हो रही हैं। लोग कहते हैं तुम दिखावा कर रही हो। चंद लम्हे के लिए उनका दिल टूट गया। मैं तो बदलने की कोशिश कर रही हूं, फिर भी लोग बातें कर रहे हैं। फिर उन्हें ज़ैनब का जुमला याद आया, मैं अल्लाह से कह देती थी। उन्होंने वुज़ू किया, 2 रकत नफल पढ़े और कहा, आ अल्लाह, अगर मेरी नीयत खालिस है तो मुझे लोगों की बातों से महफूज रख। इस रात उन्हें कई महीनों बाद गहरी नींद आई। ख्वाब में उन्होंने देखा, वही मैदान है, वही तराजू, मगर इस बार उनके पल्ले में नेकियां वापस आ रही हैं और एक आवाज़ कह रही है, जो सच्ची तौबा करे अल्लाह इसे मायूस नहीं करता। वो मुस्करा कर जाग गईं। चंद दिन बाद मस्जिद में ऐलान हुआ, आज जुम्मा के खुतबे का मौजू है गीबत के नुकसानात। हाजरा बीबी के दिल में अजीब सा एहसास हुआ। क्या ये सब उनके लिए पैगाम था? अल्लाह उन्हें दूसरों के लिए मिसाल बना रहा था? जुमा का दिन आया और मस्जिद में लोग जमा थे। इमाम साहिब ने बुलंद आवाज़ में फरमाया, ए ईमान वाल, गीबत न करो, क्योंकि ये दिलों को जख्मी करती है, रिश्ते बर्बाद करती है और क़यामत के दिन नेकियां छीन लेती है। हाजरा बीबी के दिल में कुछ हल्का सा लर्जा आया। ये वो पैगाम था जो अल्लाह ने उनके लिए भेजा था। मस्जिद से बाहर ख्वातीन महल्ले की बातें कर रही थीं। रुखसाना बोली, इमाम साहिब ने कैसी बात की? गीबत वाकई बुरा है। हाजरा बीबी ने दिल में सोचा, ये मौका है कि महल्ले की औरतों को सबक सिखाऊं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, बैठिए बहनों, आज से हम अपनी ज़बान की हिफाजत करेंगे। अगर कोई गैर मौजूद की बुराई करे तो हम रोकेंगे। कुछ ख्वातीन हैरान रह गईं, कुछ ने दिल में सोचा, शायद ये सही रास्ता है। हाजरा बीबी ने अगले दिन से महफिल में बात का मौजू बदलना शुरू किया। किसी की इज्जत को खतरे में डालने वाले जुमलों को रोका, दूसरों को नसीहत की कि गीबत से बचीं। महल्ले में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली महसूस होने लगी। लोगों की बातों में नफरत कम, मोहब्बत ज्यादा हो गई। एक दिन रुखसाना ने फिर बात छेड़ दी, तुम देखो, साइमा फिर से बाजार गई, लोग क्या कहेंगे? हाजरा बीबी ने फौरन कहा, यह गीबत है, अगर हमारे पास सबूत नहीं तो बात ना करें। रुखसाना की आंखों में तंज था, मगर हाजरा बीबी का दिल मुतमईन था। ये सब कुछ उनके लिए इम्तिहान था। शैतान उन्हें दोबारा पुराने रास्ते पर ले जाना चाहता था। ज़ैनब ने भी हाजरा बीबी के घर आना शुरू कर दिया। हर मुलाकात में वो कहती, हाजरा, तुम्हारी कोशिशें काबिल तहसीन हैं, मगर कभी दिल में गुरूर ना आए। गीबत रोकना आसान काम नहीं। हाजरा बीबी ने दिल में अहद किया, मैं हर हाल में सब्र करूंगी और अपनी ज़बान पर काबू रखूंगी। चंद महीने गुजर गए, महल्ले में लड़ाई झगड़े कम हो गए, औरतें एक दूसरे के लिए एहतराम महसूस करने लगें, बच्चों के खेल में भी संजीदगी और मोहब्बत ज्यादा हो गई। ये सब छोटे छोटे इक़दामात का नतीजा था। हाजरा बीबी के दिल में सुकून था, लेकिन वो जानती थी अब भी असल इम्तिहान बाकी है। एक दिन सुबह के वक्त खबर आई, महल्ले के कुछ लोग बाहर से आए हैं, कुछ अफवाहें फैला रहे हैं, हाजरा बीबी के बारे में भी बातें हो रही हैं। ये लम्हा उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। क्या वो गुस्से और तकब्बुर के बजाय सब्र और हिकमत से काम ले पाएंगी? हाजरा बीबी ने खिड़की से बाहर देखा, चेहरे संजीदा, नज़रें मशकूक। उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये लम्हा वो था जो फैसला करेगा कि महल्ले में उनकी मिसाल कायम रहेगी या पुरानी आदतें वापस आ जाएंगी।
صبح کی دھوپ محلے پر پھیل رہی تھی مگر حاجرہ بی بی کے دل میں طوفان تھا۔ کچھ لوگ باہر سے آئے تھے اور محلے میں افواہیں پھیلا رہے تھے، حاجرہ بی بی دکھاوا کر رہی ہے، ان کی توبہ جھوٹی ہے، یہ سب محلے والوں کو سبق سکھانے کے بہانے کر رہی ہے۔ حاجرہ بی بی نے یہ سن کر گہری سانس لی، پہلے تو دل چاہا چیخیں، جواب دیں، لوگوں کے بارے میں بھی باتیں کریں، مگر وہ فوراً سوچیں اگر میں اسی طرح رد عمل دوں تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ میں نے اپنی توبہ صرف اللہ کے لیے کی تھی، لوگوں کی تعریف تنقید کے لیے نہیں۔ انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑے، دل کو سکون ملا اور زبان پر قابو پایا۔ چند گھنٹوں بعد وہ بازار گئی، لوگ پہلے کی طرح باتیں کرنے کے بجائے خاموش رہ رہے تھے۔ بعض نے احترام سے سلام کیا، کچھ نے ان کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ حاجرہ بی بی واقعی بدل چکی ہے۔ حاجرہ بی بی نے دل میں کہا، یہ سب اللہ کی مدد ہے، میرا ایمان اور صبر ہی میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ زینب بھی بازار میں حاجرہ بی بی کے ساتھ آئیں۔ انہوں نے لوگوں کو نرم لہجے میں نصیحت کی، ہر کسی کی عزت کرو اور غیر موجود کی بات نہ کرو، یہی صحیح راستہ ہے۔ لوگوں کی نظریں جھک گئیں، کچھ نے دل میں سوچا کہ واقعی یہ سب سچ ہے۔ چند دن بعد محلے کے لوگ حاجرہ بی بی کی کوششوں کا اثر دیکھنے لگے، محفلیں زیادہ تعمیری ہو گئیں، افواہیں کم ہو گئیں، خواتین ایک دوسرے کے لیے نرم ہو گئی، بچوں کی تربیت میں بھی اثر ہوا۔ حاجرہ بی بی نے پہلی بار محسوس کیا ان کی سچی توبہ اور صبر نے محلے میں روشنی پھیلا دی۔ حاجرہ بی بی نے دل میں ایک بات ٹھان لی، اب کبھی زبان سے کسی کی عزت نہ چھینی جائے، اگر کوئی کچھ بھی کہے اللہ میرا محافظ ہے، میں اپنی نیکی اور ایمان کی حفاظت خود کروں گی۔ یہ حاجرہ بی بی کی اصل فتح تھی۔ شیطان کے چالوں کے باوجود وہ سچی توبہ اور صبر کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ رات کو وہ سجدے میں گریں اور دل میں دعا کی، اللہ میری زندگی، میری زبان، میرے اعمال، سب کچھ صرف تیرے لیے ہوں۔ اچانک خواب میں وہ میدان دوبارہ نظر آیا، ترازو تھا، نکیاں واپس آ رہی تھیں اور ایک آواز بول رہی تھی، جو سچی نیت رکھتا ہے اسے کبھی مایوس نہیں کیا جاتا۔ حاجرہ بی بی کے دل میں سکون اور خوف دونوں تھے، کیا واقعی اب ان کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی؟ اللہ کا امتحان ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ رات کی خاموشی میں حاجرہ بی بی اپنے کمرے میں سجدے میں گری ہوئی تھی، آنکھیں بند، دل دھڑک رہا تھا اور زبان پر صرف ایک دعا تھی، اللہ میری زندگی، میری زبان، میرے اعمال، سب کچھ صرف تیرے لیے ہوں۔ اچانک خواب میں وہی میدان نظر آیا، ترازو تھا، نکیاں واپس آ رہی تھیں اور ایک فرشتہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ آواز گونجی، جو سچی نیت رکھتا ہے اسے کبھی مایوس نہیں کیا جاتا۔ حاجرہ بی بی کے دل میں سکون اور خوشی نے جگہ بنا لی۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ نے ان کی سچی توبہ قبول کر لی۔ صبح ہوئی تو حاجرہ بی بی بازار گئی، سب لوگ حیران رہ گئے کہ وہ پہلے کی طرح باتیں نہیں کر رہے۔ وہ خواتین جو پہلے افواہوں میں مصروف رہتی تھیں اب حاجرہ بی بی سے نصیحت لیتی تھیں، ہمیں بھی سچائی اور نیکی کا راستہ دکھاؤ۔ محلہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا، لڑائیاں کم ہو گئیں، بچوں میں برداشت بڑھ گئی، خواتین ایک دوسرے کے لیے نرم دل اور محبت بھری ہو گئیں۔ حاجرہ بی بی نے محفل میں سب سے کہا، غیبت نہ کریں، یہ نہ صرف دوسروں کے دل توڑتی ہے بلکہ ہماری نیکیاں بھی چھین لیتی ہے۔ اگر دل میں صبر، نیت خالص اور اللہ کا خوف ہو تو ہر امتحان آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ سر جھکائے سنتے رہے، یہ سبق محلے کے سب کے لیے مثال بن گیا۔ رات کو سونے سے پہلے حاجرہ بی بی نے دوبارہ سجدہ کیا، اللہ آج سے میری زبان، میرے اعمال اور میرے دل کو محفوظ فرما، جو بھی میں کہوں یا کروں صرف تیرے لیے ہو، غیبت اور لوگوں کی ناپسندیدہ باتیں کبھی نہ کریں، میری نیکیاں میرے اور دوسروں کے حق میں برکت بن جائیں۔ اور خواب میں وہی ترازو تھا مگر اس بار پلے متوازن تھے، نیکیوں کا پلہ بھاری اور مضبوط اور گناہوں کا پلہ ہلکا اور خالی تھا۔ زبان پر قابو پا لیا، محلے میں امن اور محبت کی مثال قائم کی، سچائی اور نیکی کی روشنی پھیلائی، دوسروں کے لیے ایک سبق بن گئیں۔ اب وہ جان گئی تھیں غیبت کے نقصان، صبر اور سچی توبہ کا اجر، اور اللہ کی مدد سب سے بڑی طاقت ہے۔ غیبت کرنے سے دلوں کی تکلیف اور نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ توبہ اور صبر کے ذریعے ہر گناہ کی اصلاح ممکن ہے۔ اللہ کے سامنے نیت خالص ہو تو ہر امتحان آسان ہو جاتا ہے۔ زبان کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے، دوسروں کی عزت اور دلوں کا خیال رکھنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ نے یہ سبق آموز کہانی پسند کی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کامنٹ میں لکھیں
میں آج سے غیبت چھوڑنے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کا وعدہ کرتا کرتی ہوں۔